بہت عرصہ پہلے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ زیادہ تر وقت پرامن گاؤں تھا، لیکن گاؤں کے لوگ لومڑیوں کے خوف میں رہتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جنگل کے اندر رہتے تھے۔ لومڑیوں تاریک مخلوق تھی، آدھی آدمی اور آدھا بھیڑیا، اور ہر پورے چاند کی تاریخ پر کہا جاتا تھا کہ یہ مخلوق انسان کی گوشت کی تلاش میں جنگل سے باہر نکل آتی ہے۔ لیکن ایسی مخلوق کیسے وجود میں آئی؟ یہ سادہ بات ہے۔ کسی بھی خاندان میں پیدا ہونے والے 7ویں بیٹے پر لعنت کسی بیٹی پر انہیں پڑے گی، لیکن اگر ایک ماں نے 7 بیٹوں کو جنم دیا تو ان بیٹوں میں سے آخری ضرور لومڑی بنے گی۔ جب فلپ پیدا ہوا تو اس کی ماں خوفزدہ تھی۔ اس سے بیٹی کی امید تھی، 7ویں بیٹے کی نہیں۔ لیکن فلپ کی ماں مہربان اور پیار کرنے والی تھی۔ وہ اپنے بچے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گاؤں والے اسے لعنت کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ کئی سال سکون میں گزر گئے۔ فلپ ایک مضبوط لڑکا بن گیا، جسے اس کی ماں اور باپ اور 6 بھائی بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن فلپ یہ نوٹس کرنے سے نہیں رہ سکا کہ اس کے ساتھ بھائیوں سے مختلف سلوک کیا گیا تھا۔ وہ اسکول نہیں گیا کیونکہ استاد اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ نوجوان لڑکا نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتا تھا اور شدت سے دوسرے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی فلپ کو اس کی ماں نے روٹی لینے کے لیے بھیجا تو گاؤں لوگ کبھی بھی اس کے راستے میں نہیں آتے تھے، ہمیشہ اس کی طرف خوف اور ناراضگی سے امتزاج سے دیکھتے تھے۔ جس نے نوجوان لڑکے کو بے چین کر دیا، دوسرے بچوں اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، اور جب پورا چاند ہوتا تھا تو اسے کبھی باغ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آخری نکتہ شاید ان سب میں سے سب سے بڑا تھا، کیونکہ فلپ کو چاند سے بہت پیار تھا، اس کے بارے میں کچھ خاص طور پر جب وہ رات کے آسمان میں بھرا ہوا اور گول تھا۔ فلپ سے بات کی اور اس کی روح کو جگایا، اسے گانے، ناچنے اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ زندگی پرامن ہونے کے باوجود خوشی سے بہت دور تھی۔ فلپ ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ خود کو زیادہ سے زیادہ الگ تھلگ پایا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اسے کبھی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی ان کی ہنسی سنتا اور تصور کرتا وہ کیا کھیل رہے ہیں، وہ سب کو کتنا مزہ کر رہے ہیں۔ فلپ نے یہ بھی دیکھا اس کی ماں، اس کے بھائی بھی اس سے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے؟ فلپ اکثر اپنے آپ سے پوچھتا تھا۔ میں اتنا برا لڑکا نہیں ہوں، میں اپنے کام کاج کرتا ہوں، میں تقریباً کبھی بدتمیزی نہیں کرتا۔ میرے ساتھ دوسرے بچوں سے اتنا مختلف سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے ہی وہ اپنے 15ویں سالگرہ کے قریب پہنچا، فلپ پہلے سے کہیں زیادہ اداس تھا۔ اس کی ماں اسے شاذ و نادر ہی گھر سے باہر جانے دیتی تھی۔ وہ اکثر اس کی صحبت میں مشغول نظر آتی تھی۔ کم عمر بچے اگر کبھی اسے اپنے گھر کے پاس خود کھیلتے ہوئے دیکھتے، اس پر پتھر پھینک دیتے، لیکن جب وہ ان کو للکارنے کے لیے مڑتا تو وہ چیختے ہوئے بھاگ جاتے جیسے وہ کوئی عفریت ہو۔ کبھی کبھی فلپ بڑے جنگل میں پناہ ڈھونڈنے اور کبھی واپس نہ آنے کی خواہش کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بٹھایا، اس کی پریشانی کی وجہ بتائی۔ تم میرے 7ویں بیٹے ہو، اس نے کہا، میرے بچے تم پر لعنت ہے۔ فلپ بہت پریشان تھا۔ کیسی لعنت؟ اس نے پوچھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ پر آپ ایک لومڑی بن جائیں گے، ایک ایسی مخلوق جو آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا ہے۔ فلپ اپنی کتابوں سے لومڑیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، ان کہانیوں سے جو اس کے بھائیوں نے رات کو شیئر کی تھی جب وہ انہیں لگتا تھا وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، لیکن انہوں نے فلپ کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس طرح معلوم ہے وہ لومڑیوں نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شیطان یا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے پورے جسم پر لمبے پنجوں اور موٹی کھال ہونے کے خیال کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں۔ اپنی 15ویں سالگرہ کے موقع پر نوجوان فلپ اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ اداس تھا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ پر بستر پر بیٹھ کر اپنے آپ سے رونے لگا۔ میں ہمیشہ اکیلا رہا ہوں، اس نے سوچا، میرے ساتھ ہمیشہ مختلف سلوک کیا گیا ہے۔ اب میں کیا لومڑیوں بننے پر لعنت شدہ ہوں؟ میں کیا کروں؟ میں صرف اتنا چاہتا تھا ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اس وقت فلپ نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرا گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت چاند تھا اور اس کے دل کی خوشی سے بھر گیا۔ پھر کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ فلپ نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی،
اپنی جلد پر خارش محسوس کی، اس کے سینے سے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکارا جیسے ہی پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹ آئی اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہاتھی دانت کے رنگ کے لمبے پنجوں میں بدل گئے۔ اس کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے قدموں سے فرش پر گر گئے۔ جب فلپ نے آئینے میں دیکھا تو اس نے ایک لمبے بھیڑیے والا لڑکا کا عکس دیکھا جو اس کے پورے جسم پر موٹی کھال کے ساتھ ساتھ اسے گھور رہا تھا اور جنگلی سرخ آنکھیں جو اندھیرے میں چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایک لومڑی ہوں، اس نے چونک کر کہا۔ فلپ نے چاند اور جنگل کی پکار کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے میں اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگائے۔ نوجوان بھیڑیے والے لڑکے نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی اور رات کو باہر چھلانگ لگانے سے پہلے وہ رک گیا اور اپنے پرانے بیڈ روم کے ارد گرد ایک آخری نظر ڈالی اور اپنے ماں باپ اور اپنے 6 بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا میرے پیارے خاندان، لیکن اب مجھے قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے سے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگا، ہر وقت چاند پر چیختا رہتا۔ اس کے دل مستقبل کے لیے عجیب نئی امید سے بھرا رہتا۔ جب فلپ بڑے گہرے جنگل کے اندر تھا تو اس نے ایک خوبصورت جگہ پر رک کر قدیم درختوں اور آسمانوں میں بلندیوں پر موجود خوبصورت چاند کو دیکھا۔ وہ چیختا اور چیختا، چھلانگیں لگاتا اور نیچے اور ہنستا۔ جب وہ آخرکار اس چیخنا اور چاند ناچنا بند کر دیا تو اس نے ارد گرد دیکھا کہ دیگر لومڑیوں جنگل کے خالی حصے میں جمع تھیں۔ کچھ فلپ کی طرح جوان تھیں، کچھ بوڑھے تھے۔ وہ فلپ کے قریب پہنچے، اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان بڑے جنگل میں ایک نرم اور شفیق لہجے میں کہا۔ یہ تب ہی تھا جب فلپ کو احساس ہوا وہ بالکل بھی لعنتی نہیں۔ میں ایک لومڑی ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا جب اس نے پورے چاند تک اپنا سر اٹھایا اور پوری طاقت سے چیخا۔ دوسری لومڑیوں سب نے اس میں شمولیت اختیار کی اور چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پر ایک زبردست گروپ میں گانا گایا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پر بہتی ہوئی لومڑیوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے آپ سے مسکرائی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے 7ویں بیٹے نے اپنے لیے ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا، جہاں اس کے بہت سے دوست ہوں گے اور وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔